حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 مارچ سوموار ہے اور 5واں روزہ ہے۔ آج 5 رمضان المبارک ہے۔ بات کریں گے پرائس کنٹرول کی اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ اس کا وہ ایسی مہنگائی جس میں نہ کوئی نظام ہے اور نہ ہی کوئی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے ملک پاکستان کے منافع خور اور اشیاء کی منافع خور لوگوں نے اشیاء کی قیمتوں میں تقریباً 3 گنا تک کا اضافہ کر دیا ہے اور ان قیمتوں کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زیادہ تر لوگ خریداری کرتے ہیں، کیونکہ روزے لگتے ہیں لوگ اور ان کو چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے وقتی منافع خوروں نے چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ حکومت سمیت ملک کے وہ ادارے جو اس کام کو کنٹرول کرتے ہیں، جن کا کام ہے کہ قیمتوں کا استحکام رکھنا، قیمتوں کو مستحکم رکھنا، ان کو کنٹرول رکھنا، عوام تک پہنچانے کے لیے ایک خاص قیمتیں رکھنا، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ عوام اس مشکل حالات میں سارا دن آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگی رہتی ہے، اور جس میں پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 تک اموات ہو چکی ہیں، اور بہت سارے لوگ لائنوں میں سارا دن لگے رہتے ہیں اور انہیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے، جو کہ تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود عوام پس رہی ہے۔ اب آپ کو بتاتے جائیں کہ کچھ دنوں میں جب رمضان کی آمد ہوئی تو تقریباً 3-4 فروٹس کی قیمت بتائیں تو آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے۔ 70 روپے جو ایک خربوزہ، 1 کلو 70 روپے کا بکنے والا خربوزہ جو ہے وہ 200 روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرابری کی پرائس 250 سے 400 تک بڑھ گئی ہے۔ کیلا 1 درجن 200 کا تھا اور اب تقریباً 500 550 تک بک رہا ہے۔ سیب جو 200 روپے کلو بکتا تھا اب وہ 450 تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ دالیں، سبزیاں، گوشت اور تمام تر وہ اشیاء جو عام استعمال کی ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو، جن کا کام ان پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے، اور وہ حکومت ہو یا وہ ادارے جو اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، وہ لوگ جو اس منصب پر کام کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں کہ عوام کی کوئی فکر نہیں، عوام کا کوئی درد نہیں، بلکہ وہ عوام کی فکر سے دور اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اور کیونکہ ان لوگوں کو اس لیے آپ کی فکر نہیں، ہماری فکر نہیں، کیونکہ ان کے پاس ہر دن یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، وہ لوگ خود وہ منافع خور ان کو دے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ تمام لوگ لوٹ کر کھانے والے ہیں جو ہم پر مسلط ہیں۔ عوام جو اس مشکل حالات میں ہے، ان کو کچھ سمجھ اس مشکل وقت میں عوام کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں۔ اور اب عوام کی بلائی تو صرف اسلام میں ہی ہے، اور اسلام ہی آئے گا جو ان تمام چیزوں کو حل کرے گا۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان، جو کہ 2 سال پہلے ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا، جہاں پر امریکی اور نیٹو فورسز نے اپنی فوجوں سے وہاں پر قبضہ کر رکھا تھا، لیکن اب ان کے حالات بالکل مختلف ہیں۔ اس ماہ رمضان کے آتے ہی قیمتوں کو مستحکم کر دیا گیا، بلکہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی گئی، اور ضروری اشیاء کو مستحکم رکھنے کے لیے، ان کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے منسٹری آف فائنانس نے کچھ اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی ٹیکس کو ختم کر دیا ہے، کم کر دیا ہے، اور تاکہ عوام کو رمضان المبارک میں مشکلات پیدا نہ ہوں۔ ان اشیاء میں پھل اور سبزیاں شامل ہیں، جن پر سے 17% سے 80% تک ڈیوٹی ٹیکسز کم کر دیے گئے ہیں، جن میں آلو پر 79.73% کمی کی گئی، ٹماٹر پر 64.29% کمی کی گئی، بھنڈی 61.54% کمی کی گئی، سیب جو ہیں اس کے اوپر 16.09 اور کھجور کے اوپر 37.5% اور خربوزے پر 42.86% ڈیوٹی ٹیکس ختم کیے گئے ہیں، تاکہ عوام کو ان مشکل حالات میں پریشانیاں نہ ہوں، وہ ضروری اور بنیادی چیزوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔
اس کے علاوہ منسٹری آف اسٹیٹ اکانومک ڈپٹی ملا عبد الغنی برادر صاحب کی سربراہی میں بنائی جانے والی بیگرز کلیکشن کمیٹی کی طرف سے اکٹھے کیے جانے والے مانگنے والوں کو میں سے 2000 جو ہیں مستحق افراد جو کہ مانگتے تھے، ان کو ان اپنی ضروریات کی وجہ سے ان میں کچھ بیوہ شامل تھی اور کچھ معذور افراد تھے، اس ادارے کی طرف سے ان لوگوں کو نقد رقم اور کھانے پینے کی اشیاء جن میں آئل، آٹا، چاول، دال، بینز جسے ہم لوبیا بھی کہتے ہیں، نمک اور چینی شامل تھی، اور ان لوگوں کو دی گئی، یہ ایک خاص مقدار میں دی گئی جس میں کم از کم ایک خاندان کا ایک ماہ گزر سکے۔ اور اس موقع پر ملا صاحب نے کہا کہ ہم اپنے غریب ہم وطنوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ان کو ان کی ضروریات زندگی ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے۔ بڑے احسن طریقے سے ان لوگوں کو بلایا گیا، ان لوگوں کو بٹھایا گیا، ان لوگوں کو چیزیں تقسیم کی گئی، نہ کسی کی عزت کو مجروح کیا گیا، نہ کسی کا چہرہ سامنے لایا گیا، نہ کسی کو تھپڑ دیے گئے اور نہ ہی کسی کو تھپڑ لگائے گئے اور نہ ہی کسی کو دھکے دیے گئے، اور ان کو بڑی عزت سے یہ تمام تر چیزیں فراہم کی گئی۔ دوسری طرف اگر ہم معائنہ اسی ایک دیکھیں تو پاکستان میں جب پچھلے کچھ دنوں سے خیبر پختونخوا میں آٹے کی تقسیم کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ہماری مائیں، بہنیں، بزرگ لوگ ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، بلکہ پولیس کی طرف سے دیکھنے میں آیا کہ ان کو تھپڑ بھی مارے گئے ہیں۔ اس طرح جس طرح بہت زیادہ بڑے جو جرائم پیشہ افراد ہوں ان کو بھی نہیں پولیس مارتی ہوگی، جس طرح ان ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو تھپڑ لگائے گئے۔ اور بات کرنے کا اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے لانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو اور ہمیں عزت صرف دین اسلام ہی دے گا، وہ اسلام جو ہمارا نمائندہ ہے، وہ اسلام کے نمائندے جو ہماری نمائندگی کریں گے، ہماری ضروریات کو دیکھیں گے اور ہم تک یہ تمام تر چیزیں ہماری دہلیز تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ اور میں عزت چاہتے ہیں تو ہماری اور آپ کی عزت صرف اسلامی نظام میں ہے اور اسلام کے نمائندے ہی ہمیں عزت دیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔